وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن مالك رحمه الله تعالى قال أنه قيل للقمان الحكيم ما بلغ ما ترى، قال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه. رواه في المؤطأ. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا میں یہ روایت نقل کی ہے، اور اسی کے حوالے سے صاحب مشکات نے مشکات شریف میں کتاب الرقاق میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں ہمیں یہ خبر پہنچی کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ فضل و کمال کے اس مقام اور مرتبے پر کیسے پہنچے۔ حضرت لقمان کی شخصیت عرب اور عجم ہر علاقے میں مشہور ہے، اور جن حضرات کے نبی ہونے نہ ہونے میں علماء نے مفسرین نے اختلاف نقل کیا ہے، ان میں ایک نام حضرت لقمان کا بھی ہے۔ ان کے نبی ہونے میں، ان کے حسب و نسب میں، ان کے خاندان میں بڑا اختلاف نقل کیا گیا ہے، لیکن ان کے ولی اور حکیم اور دانا ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اور اسی طرح مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت لقمان یہ ایک غلام تھے، اور بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ افریقی النسل تھے، بعض کی رائے یہ کہ آپ سوڈان سے تعلق رکھتے تھے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ حبشہ یا مصر کے رہنے والے خالص غلام تھے، اور عرب میں غلام ہی کی حیثیت سے آپ آئے تھے۔ پستہ قد، بھاری بدن، کالا رنگ، چپٹی ناک، ہاتھ پیر کے اعتبار سے بھدے، لیکن اللہ نے حکمت و دانائی کا ایک بڑا حصہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک کالا بدصورت آدمی آیا، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم اپنی اس بدصورتی پر اور کالے رنگ پر افسوس مت کرو، اس لیے کہ دنیا میں 3 حبشی کالے رنگ کے بہت مشہور ہوئے، بڑا مقام پایا ہے۔ ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام جن کا نام مہجہ تھا، اور ایک حضرت لقمان۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت لقمان حکیم اور ولی تھے، لیکن مشہور مؤرخ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان
عربی النسل بادشاہ تھے، وہ غلام نہیں تھے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہوا تو بادشاہت اس کے بھائی یعنی حضرت لقمان کو ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ بادشاہ تھے، غلام نہیں تھے۔ اور وہب بن منبہ رحمہ اللہ کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حکمت و دانائی کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتے میں آپ بھانجے ہوتے تھے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے بڑی طویل اور لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے قاضی تھے، فیصلہ کیا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ جب حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہیں نبوت ملی، تو آپ نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ نبی تھے یا نہیں، تو تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نبی نہیں تھے۔ ہاں، ولی ضرور تھے، حکیم تھے، دانا تھے، اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نبوت کا اختیار عطا کیا تھا، تو انہوں نے نبوت کو قبول نہیں کیا۔ کہا گیا کہ کیوں؟ تو جواب بڑی حکمت آمیز دیا ہے کہ اگر میں اپنے اختیار سے اس منصب کو قبول کرتا تو میری مدد نہ کی جاتی، اور اگر مجھے میرے اختیار کے بغیر یہ منصب دیا جاتا تو اللہ کی نصرت و مدد شامل حال رہتی۔ اور یہ روایت بھی نقل کی گئی کہ آپ کو بادشاہت کا بھی اختیار دیا گیا تھا، لیکن آپ نے بادشاہت کو قبول نہیں کیا۔ یہ جواب دیا کہ بادشاہ بڑی سختی کی جگہ میں ہوتا ہے، اگر میرے اختیار سے یہ منصب ملے تو مدد نہ ہوگی، اور اگر اختیار کے بغیر یہ منصب ملتا ہے تو اللہ کی نصرت و مدد شامل حال رہتی ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں موطا میں یہ روایت نقل کی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں خبر پہنچی حضرت لقمان حکیم کے بارے میں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ فضل و کمال کے اس مقام پر، اس منصب پر، اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے فرمایا 3 چیزوں سے، 3 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام اور منصب اور مرتبہ عطا کیا۔ ان سے بڑا حکیم کوئی نہیں، قرآن کریم نے ان کی حکمتوں کو بیان کیا ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات فرمایا صدق الحدیث، بات کی سچائی، کہ انہوں نے ہر چیز میں سچائی کو، صداقت کو لازم پکڑا۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر صدق یعنی سچائی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ مائدہ کے اخیر میں، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ سورہ احزاب میں ارشاد خداوندی ہے، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوا ایمان کی بنیاد صدق پر، سچائی پر ہے۔
اور کفر و نفاق کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں ارشاد خداوندی ہے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرتے، پیارے آقا، ہمارا دنیا میں یہ حال ہے کہ جب تک آپ کے چہرے انور کو دیکھ نہ لے قرار نہیں آتا، اور جنت میں تو آپ بڑے اونچے مقام پر ہوں گے اور ہم پتہ نہیں کہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کہنا مانے اللہ کا اور کہنا مانے اللہ کے رسول کا، وہ کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ نبوت کے بعد کا جو منصب ہے وہ صدیقین کا منصب ہے۔ اور قرآن کریم میں 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہو۔ صادقین سے مراد کون ہے؟ ایک قول یہ بیان کیا کہ صادقین سے انبیاء کرام علیہم السلام مراد ہے۔ دوسرا قول بیان کیا کہ صادقین سے حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما مراد ہے۔ تیسرا قول بیان کیا گیا کہ صادقین سے حضرات صحابہ کرام مراد ہے۔ چوتھا قول بیان کیا گیا کہ صادقین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور پانچواں قول یہ بیان کیا گیا کہ صادقین سے وہ حضرات مراد ہے جو ظاہر و باطن کے اعتبار سے یکساں ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہو۔ علماء نے صدق کے، سچائی کے 3 مقامات بیان کیے۔ صدق کا پہلا مقام یہ ہے کہ آدمی اپنے اقوال میں سچائی کو لازم پکڑے، جو بات بھی کہے زبان سے نکلے اس میں سچائی کو لازم پکڑا جائے۔ دوسرا مقام صدق کا کہ آدمی اعمال میں سچائی کو لازم پکڑے، اور اعمال میں سچائی یہ ہے کہ جو حکم آ جائے شریعت کا، جو حکم آ جائے اللہ کا، جو حکم آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو جھکا دے۔ یہ تلاش نہ کرے کہ اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا حکمت ہے، ایسا کیوں ویسا کیوں۔ اعمال میں صدق یہی ہے کہ بندہ بن کر رہے، اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حکم پر جھکا دے۔ اور تیسرا مقام ہے احوال میں صدق۔ احوال میں صدق یہ ہے کہ جیسا انسان کا ظاہر ہو ویسا باطن ہو، جیسا باطن ہو ویسا ظاہر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پر کچھ اور ہو اور اندر کچھ اور ہو۔ زبان پر میٹھی باتیں، اندر نفاق بھرا ہو تو یہ احوال میں سچائی کے خلاف ہوگا۔ سچائی کے 3 درجے علماء نے بیان کیے۔ ایک ادنا درجہ جس کو صادق کہا جاتا ہے، اور دوسرا درجہ کہ آدمی بہت زیادہ سچا ہو، اس کو عربی میں صدوق کہا جاتا ہے، اور تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ سب سے زیادہ سچا، اس کو عربی میں صدیق کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے
کہ سچائی سے، صدق سے انسان کو کیا فائدہ ملے گا؟ تو پہلا فائدہ، انسان ہدایت اور نیکی کا راستہ پا لیتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی دوسری جلد میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ تم اپنے اوپر سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکی کا راستہ بتلاتی ہے، نیکی جنت کا راستہ بتلاتی ہے۔ جب کوئی بندہ سچ بولتا ہے، سچ کی کوشش کرتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے، وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ انسان کو گناہ کا راستہ دکھاتی ہے، گناہ جہنم کا راستہ بتلاتا ہے۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، بلکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بعد ایک روایت نقل کی ہے جس میں جھوٹ کی برائی بیان کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اذا کذب العبد یتباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتہ 1 میل کی دوری پر چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ میں لگا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کے یہاں اس کا نام کذاب یعنی بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سچائی کا پہلا فائدہ کہ اس سے انسان کو ہدایت کا اور نیکی کا راستہ ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ، سچائی کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث آپ کو پیش کی جس میں پیغمبر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ سچائی نیکی کا اور نیکی جنت کا راستہ دکھلاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سچائی کی وجہ سے بندہ اللہ اور رسول کا محبوب بن جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑے۔ صاحب مشکات نے روایت نقل کی ہے، آقا نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تم کو اس بات پر کس چیز نے ابھارا، یعنی میرے وضو کے ما بقیہ پانی پر تم کیوں بھیڑ لگائے ہو؟ صحابہ کرام کا جواب تھا، حب اللہ و حب رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ اللہ اکبر، اس وقت میرے نبی نے کیا فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ، جس آدمی کو یہ بات خوش کر دے، اچھی لگے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے یا اللہ اور رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحَسِّنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، جب بھی بات کہے تو سچائی کو لازم پکڑے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو کامل ادا کر دے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کرے۔
تو سچائی کا یہ تیسرا فائدہ کہ اس کی وجہ سے بندہ اللہ اور رسول کا محبوب بن جاتا ہے اور بندے کو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ کہ سچائی کی وجہ سے بندے کو لوگوں کے درمیان محبوبیت اور مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ دشمنان مکہ جنہوں نے میرے نبی کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، کچرا تک ڈالا گیا، نجاست و غلاظت سے بھری اونٹ کی اوچ بھی آپ کی پشت مبارک پر رکھی گئی، گلے میں پھندا ڈال کر کھینچنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن ان سے پوچھئے پیغمبر علیہ السلام کی صفت کو تو آپ کو صادق الامین کہا جاتا تھا کہ آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ اور وہ ابو سفیان جو عرصہ دراز تک نبی علیہ السلام کے دشمن رہے اور بدر کے بعد ہر جنگ میں پیش اور امیر کی حیثیت سے آتے رہے، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے سربراہان مملکت کی جانب جو دعوتی خطوط لکھے تو ایک خط آپ نے شاہ روم ہرقل کی جانب بھی لکھا۔ یہ خط کو لے کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی مدینہ سے نکلے تھے اور شاہ روم اپنے علاقے روم سے نکلا تھا ایک منت کو پورا کرنے کے لیے کہ ایک دور میں روم اور فارس کی جنگ ہوئی تھی جس میں فارس والے روم والے پر غالب آ گئے تھے۔ ہرقل نے منت مانی تھی کہ اگر دوبارہ جنگ ہوئی اور روم والوں کو غلبہ ہوا تو میں اپنے علاقے سے بیت المقدس پیدل سفر کروں گا، اور جنگ ہوئی، رومیوں کا غلبہ ہوا۔ سورہ روم میں اس کا ذکر ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ تو وہ اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے روم سے نکلا۔ ادھر سے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ خط لے کر نکلے ہیں۔ بخاری شریف کے پہلے باب کی یہ آخری روایت ہے، تفصیلی قصہ ہے، اور درمیان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو شاہ روم کو جب یہ خط دیا گیا تو اس نے پوچھا جس علاقے سے یہ خط آیا ہے کیا اس علاقے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں؟ اتفاق سے ابو سفیان ہی جو اس وقت تک حضرت نہیں بنے تھے، صحابہ کی جماعت میں اس وقت تک وہ شامل نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلے کو لے کر پہنچے تو شاہ روم نے بلایا اور پوچھا کہ جن صاحب کی جانب سے یہ خط آیا ہے کیا ان کا کوئی قریبی رشتہ دار یہاں ہے؟ اتفاق سے قریبی رشتہ دار میں بھی ابو سفیان تھے، کیونکہ دونوں قریشی النسل، نبی علیہ السلام بھی قریشی النسل، ابو سفیان بھی قریشی النسل۔ تو کہا تم آگے آؤ۔ پھر شاہ روم نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا، 10 سوال کیے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی کیا تھا جن صاحب کا یہ خط آیا ہے وہ تمہیں کیا تعلیم دیتے ہیں؟ بھری مجلس میں ابو سفیان کو اقرار کرنا پڑا تھا، یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف، کہ وہ ہمیں سچائی کا، پاک دامنی کا، نماز کا حکم دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سچائی کی وجہ سے انسان لوگوں میں تو کیا دشمنوں میں بھی محبوبیت اور مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ چوتھا فائدہ۔ پانچواں فائدہ، سچائی کی وجہ سے انسان کو دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی کو
کیا شاندار نصیحت کی. فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانینۃ والکذب ریبہ، کہ شک والی چیز کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک نہ ہو، جو تمہارے دل میں نہ کھٹکے، اس لیے کہ سچائی اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے. اور چھٹا فائدہ کہ بندے کو صدق کی وجہ سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلد ثانی میں کتاب المغازی میں بھی اور کتاب التفسیر میں بھی ایک تفصیلی روایت نقل کی ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ 3 بندے جو غزوہ تبوک میں اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ. میں مدرسے میں طلباء سے کہتا ہوں کہ بچوں کو یہ نام یاد نہیں رہتے 3 کے. مکہ یاد رکھو، مکہ، میم سے مرارہ، کاف سے کعب، ہا سے ہلال. یاد رکھنے کے لیے آسان ترتیب ہے. تو ان میں حضرت کعب بن مالک کا تفصیلی قصہ ہے. 50 دن ان لوگوں کا بائیکاٹ ہوا. پیغمبر علیہ السلام کے دربار سے حکم نکلا کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، ترک کلام. اور قرآن کریم نے قصہ نقل کیا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. زمین وسعت کے باوجود ان لوگوں پر تنگ ہو گئی. دوسرے وہ حضرات جو پیچھے رہ گئے تھے، جنگ میں شریک نہیں تھے، آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے جھوٹے بہانے پیش کیے اور اپنی جان چھڑا لی. لیکن ان حضرات نے جو سچ تھا وہ بتلا دیا کہ صرف سستی اور کاہلی کی بنا پر ہم شریک نہ ہو سکے. اور جو سزا وہاں سے تجویز ہوئی نبی علیہ السلام کے دربار سے بخوشی قبول کیا. لیکن سچائی کا یہ پھل ملا کہ اللہ نے ان کی جب توبہ قبول کی تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، قیامت تک پڑھی جائیں گی. ثم تاب علیہم لیتوبوا. تو یہ سچائی کا چھٹا فائدہ کہ بندہ پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے. 7واں فائدہ، اس کی وجہ سے رزق میں اور اموال میں برکت ہوتی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. بیچنے اور خریدنے والے کو اختیار ہوتا جب تک دونوں جدا نہ ہو. اگر دونوں سچائی کو لازم پکڑتے فَإِن صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا، تو ان کے اموال میں اور ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے. 8واں فائدہ کہ اس کی وجہ سے بندہ نبیوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. بلکہ جو تاجر تجارت میں سچائی کو لازم پکڑے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا امانت دار تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا. اور یہ صدق اور سچائی کیسے حاصل ہوگی؟ تو سب سے پہلے صدق میں والدین کا کردار ہوتا ہے. والدین جھوٹ کی بھی تعلیم دے سکتے ہیں، سچ کی بھی تعلیم دے سکتے ہیں. بچہ سچ اور جھوٹ اپنے گھر سے سیکھتا ہے. پیران پیر رحمہ اللہ تعالی کا واقعہ بھول گئے کہ ان کو سچائی کا درس ان کی ماں نے جو پڑھایا تھا، اور ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے جو آپ نے سچ سچ پیش کیا، اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے توبہ کی اور وہ ڈاکہ زنی اور رہزنی سے باز آ گیا. اور دوسرا کہ بندہ اللہ تعالی کی صفات میں غور کرے. جب اللہ کی صفات میں غور کرے گا کہ میرا رب سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، میری ہر نقل و حرکت کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اسے لکھا بھی جاتا ہے، وہ قدیر قادر مطلق ہے، وہ علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے.
تو اس طرح سے رفتہ رفتہ اس کے اندر سچائی آئے گی۔ اور تیسری بات کہ اس بات کا یقین رکھے کہ دنیا چاہے دیکھنے میں کتنی چمک دمک والی ہو، لیکن یہ اور اس کی ساری چیزیں فانی ہیں اور آخرت باقی ہے۔ جب بندے کے سامنے یہ بات پیش نظر رہے گی تو اسے اقوال میں بھی صدق نصیب ہوگا، اعمال میں بھی صدق نصیب ہوگا اور احوال میں بھی صدق نصیب ہوگا۔ تو حضرت لقمان سے پوچھا گیا آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ تو فرمایا 3 چیزوں سے، 3 میں سے ایک چیز آج بتلائی، بعد میں سچائی، باقی 2 چیزیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔